بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون، بے شک مومنوں نے فلاح پائی۔ کن مومنوں نے فلاح پائی؟ ہر مومن نے فلاح پائی؟ نہیں، مومنوں کی چند صفتیں ہیں، بس ایک صفت کا ہم تذکرہ کریں گے آج۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خوف و خشیت الہی سے کام لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ وہ آیات ہیں کہ جب میرے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور 3 دن خانہ کعبہ میں رہے، خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا، مولا اور ان کی والدہ اللہ کے مہمان تھے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت سے کھانے آ رہے تھے۔ 3 دن امام اپنی والدہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر رہے ہیں۔ 3 دن بعد جب رسول خدا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے امام علی بن ابی طالب کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی کچھ سناؤ۔ تو یہاں پہ علی علیہ السلام 3 دن کے ہیں اور رسول خدا کے ہاتھوں پہ جب آ رہے ہیں، رسول خدا امام علی سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی کچھ سناؤ۔ تو اس وقت روایت یہ کہتی ہے کبھی علی زبور کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی توریت کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مومنوں نے فلاح پائی، ان مومنوں نے کہ جو نماز میں خوف و خشیت الہی سے کام لیتے ہیں۔ جب رسول خدا نے مولا علی کی زبان سے سورہ مومنین کی ان آیات کی تلاوت سنی تو مولا رسول خدا نے فرمایا نعم انہم قد افلحوا لانک امیرہم، اے علی بے شک مومنوں نے فلاح پائی، کیوں؟ اس لیے کہ تو علی جو ان کا امام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو مولا علی کے شیعہ فلاح پانے والے ہیں۔ کیوں فلاح پانے والے ہیں؟ کیونکہ ہمارے امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام۔ تو جن کا امام علی ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ جو آیہ مبارکہ ہم نے ذکر کی ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔
کہ ان مومنوں نے فلاح پائی کہ جو نماز میں خوف و خشیت الہی سے کام لیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، آج جس ہستی کی مجلس بپا ہے اور جس کا غم ہم منا رہے ہیں، اس کی شخصیت اور سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ قصہ آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس بات کو بھی جانچنا ہے کہ یہ قصہ ہمیں کس بات کا درس دے رہا ہے۔ سب میری طرف توجہ کر رہے ہیں؟ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا کم سنہ ہے، جیسے آپ چھوٹے چھوٹے ہیں ایسے ہی امام کا سن ہے، امام بھی چند سالوں کے ہیں، اور امام کے والد امام زین العابدین عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی اثناء میں امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں، ہر طرف شور برپا ہو گیا، لیکن نہ پانی میں، توجہ کیجیے گا، لیکن نہ پانی میں گرنے والا بچہ شور مچا رہا ہے اور نہ ہی امام علیہ السلام کی عبادت میں کوئی خلل آتا ہے۔ بچہ کون تھا؟ عام بچہ نہیں تھا، امام باقر ہمارے 5ویں امام، بے شک بچے تھے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں بھی امام ہوتا ہے۔ تو امام باقر کنویں میں گر گئے ہیں، تو گرنے والا بچہ بھی شور نہیں مچا رہا اور امام عبادت میں مصروف ہیں۔ امام باقر کے والد امام زین العابدین سید سجاد امام علی زین العابدین وہ عبادت میں مصروف ہیں، ان کی عبادت میں بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اب بچے کو نکالنے کی تدبیریں شروع ہو گئی، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے نکالو، کوئی کہتا ہے فلاں طریقے سے نکالو۔ بچے کو نکالنے کی تدبیریں شروع ہو گئی، لیکن امام زین العابدین عبادت خداوندی میں مصروف ہیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ امام عبادت کو طول دیتے جا رہے ہیں، شور بپا ہے، بچے کو ابھی تک کنویں سے نہیں نکالا گیا۔ امام نے انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت کو مکمل کیا۔ عبادت کو مکمل کرنے کے بعد جب امام نے نماز ختم کی، امام کی جو زوجہ تھیں، ان کی جو بیوی تھی، یعنی امام باقر کی جو والدہ تھیں، وہ امام کے پاس آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے فرزند رسول، یہ عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ بچہ کنویں میں گر گیا ہے اور ان حالات میں تو نماز کو توڑا بھی جا سکتا ہے تاکہ بچے کو کنویں سے نکالا جائے، ایسا نہ ہو کہ بچہ کنویں میں غرق ہو جائے۔ تو ایسے حالات میں تو عبادت کو، نماز کو توڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ عبادت کو طول ہی دیتے جاتے ہیں۔ امام چپ کر کے اپنی زوجہ کا یہ کلام سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ۔ امام وہاں پہنچے کہ جہاں کنواں تھا اور کنویں میں امام باقر موجود تھے۔ جب کنویں پہ پہنچے، توجہ کر رہے ہیں آپ، جب امام کنویں کے کنارے پہنچے تو امام کنویں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی مخلوق، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام نے جب یہ کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے، ہوا کیا؟ یہ کہنا تھا کہ کنویں کا پانی بلند ہوا
یہاں تک کہ کنویں کے کنارے تک پہنچ گیا، کنویں کی سطح تک پہنچ گیا۔ امام نے بچہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنی زوجہ کو دیتے ہوئے، واپس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے کنیز خدا، تجھے کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میں جس اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تجھے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے جس کی میں عبادت میں مصروف ہوں، وہ میرا بچہ کیسے غرق ہونے دے سکتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، یہاں پہ امام باقر کی والدہ ہیں، عام خاتون نہیں ہیں۔ یہ جو امام کی والدہ کا شکوہ تھا، یہ حق بجانب تھا۔ وہ ماں تھیں، اور ماں کی جو محبت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کنیز خدا کا ایمان و ایقان صحیح نہیں تھا، بی بی کا ایمان پختہ تھا، لیکن یہ محبت مادری تھی کہ جو ایسے جملے کہنے پر مجبور ہوئی۔ لیکن امام کا عبادت میں مصروف ہونا، توجہ کر رہے ہیں میری طرف، امام کا عبادت کی طرف متوجہ ہونا، عبادت کو مطمئن ہو کر سر انجام دینا، گویا امام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنواں اگر یوسف کو غرق نہیں کر سکتا تو فخر یوسف کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ تو یہ امام کا اطمینان تھا۔ اچھا، آپ نے یہ قصہ سنا، صلوات بھی آپ نے پڑھ دی، واہ واہ بھی آپ نے کر دی، بس نہیں، اس قصے میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ یعنی کیا؟ امام عبادت خدا میں مصروف ہیں، باہر شور برپا ہے، امام کا بچہ گر گیا ہے، لیکن امام اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فقط ایک نہیں، ایک میں اور قصہ ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، پھر دونوں کی تحلیل کرتا ہوں۔ دوسرا قصہ یہ معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام زین العابدین کو یہ لقب کب عطا ہوا؟ زین العابدین کا لقب مشہور قصہ ہے کہ امام عبادت میں مصروف تھے کہ شیطان اژدہا کی شکل میں، یعنی ایک بڑے سانپ کی شکل میں آتا ہے اور امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چباتا ہے۔ سانپ ہے، بہت بڑا سانپ، چیونٹی نہیں ہے، ہم تو چیونٹی سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا سانپ اژدہا جسے کہا جاتا ہے، اژدہا جو اپنا منہ یوں اس طرح سے پھیلا لیتا ہے، بڑا سا اژدہا آیا، وہ شیطان تھا، اژدہا کی شکل میں آیا، امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو اس نے چبانا شروع کیا۔ لیکن امام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، امام کے خضوع و خشوع میں ذرا بھی فرق نہیں آتا، امام اس طرح سے عبادت پروردگار میں مصروف ہیں گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ امام اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، امام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانپ نے میرے انگوٹھے کو چبا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالی نے یہ اطمینان دیکھا، یہ سکون دیکھا، یہ خضوع و خشوع دیکھا امام کا، تو غیب سے ایک آواز آئی، انت زین العابدین، کہ تم ہی عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ عابد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت فقط سید سجاد ہیں۔ اچھا، یہ دو قصے ہمارے سامنے ہیں، اور دونوں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز میں خضوع و خشوع سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اللہ کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ ہے؟ جو کہتا ہے کہ آسمان پہ ہے اس نے
اللہ کو محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا، ایک خاص ایریا میں محدود کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کے سامنے حاضر کرے، ایسا محسوس کرے کہ ایک ذات احدیت ایسی ہے کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے، ایسا خضوع و خشوع ہو، اور اس خضوع و خشوع کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت سر انجام دے۔ امام کے سامنے سانپ آیا تھا، سانپ نے امام کے انگوٹھے کو چبایا تھا، لیکن کم از کم ہمارے پاس اتنا تو خضوع و خشوع ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں چیونٹی کاٹ لے، ہاں وہ تو امام تھے، امام کے لیے سانپ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا ہے، امام کے ماننے والے ہیں، ہاں اگر کم از کم اتنا تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں چیونٹی کاٹ لے ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ چیونٹی نے ہمیں کاٹا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری یا حیدری حسینیہ 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 یزیدیہ 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 دشمنان اہل بیت پہ لانا، دشمنان اہل بیت پہ لانا، لنتر صلوات۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو متوجہ کروں گا، سب بچے میری طرف توجہ کریں۔ نماز کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ آپ کی نظر سجدے گاہ پہ ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسی نماز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگی، ویسے فزیکلی طور پہ ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ 2 آنے، 1 روپیہ ثواب کا بھی مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ علی والوں کی نماز نہیں ہوگی، جیسے مولا کے حقیقی شیعہ ہوتے ہیں، یہ ان کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ثواب ملے گا آپ کو، اللہ قبول بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جہد کی، لیکن یہ ہے کہ ایسا ویسا کرنے سے خضوع و خشوع نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندہ آپ کو یہ کہے جی فلاں ہم نے اپنے مولانا بابا کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم سے بھی ہو جاتا ہے، یہ سمجھ آ رہی؟ تو آپ یہ بتائیں، توجہ میری طرف کیجیے گا، کہ آپ لوگوں نے اپنے ماما بابا کی سیرت پہ چلنا ہے، مولوی صاحب کی سیرت پہ چلنا ہے، یا امام کی سیرت پہ چلنا ہے؟ اچھا، امام کی تو یہ حالت ہے کہ سانپ امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبا رہا ہے اور امام کو پتہ ہی نہیں ہے، ادھر بیٹا گر گیا ہے، امام کو اصلاً خبر ہی نہیں ہے کیا ماجرا ہوا ہے، اس قدر اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا ہے، چھوٹی سی چیونٹی اگر ڈس لے، پتنی ہم شاید نماز بھی اپنی توڑ دیں۔ ہاں جی، میں نے کہا نا، یہ جملہ اگر آپ اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں، وہ تو امام تھے نا، کہ سانپ نے ڈسا، امام کو پتہ نہ چلا، تو کم از کم ہم امام کے ماننے والے ہیں، اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر چیونٹی ہمیں نماز کی حالت میں کاٹ لے تو ہمیں محسوس نہ ہو۔ تو امام کی یہ سیرت کے یہ جو 2 قصے ہیں، یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو خضوع و خشوع سے کام لینا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ اشارے کرنے ہیں۔ آپ بچے ہیں، اور خصوصاً اس سن میں بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں نماز کے دوران، لیکن اگر آپ ابھی سے، میری بات غور سے سنیے گا، اگر ابھی سے آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں گے، پک کریں گے، ان پہ عمل کریں گے،
ٹھیک ہے، تو بڑے ہو کر آپ کے خضوع و خشوع میں اضافہ ہوگا۔ امام جب بچے ہوا کرتے تھے تو وہ بالکل مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ہم نے امام کی سیرت پہ چلنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سب سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، خضوع و خشوع کے ساتھ صحیح اچھے طریقے سے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بس ایک جملہ ذکر مصائب کا اور آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ بڑا مظلوم ہے ہمارا یہ امام، وہ امام کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے خاندان کے 18 یا 19 افراد کو شہید کر دیا گیا اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ فقط اتنا تھا، شہادت تو خاندان رسالت کو ورثے میں ملی تھی، لیکن ہمارا یہی امام عصر عاشور دیکھ رہا تھا کہ اس کی پھپھی زینب کے سر سے ردا چھینی جا رہی تھی۔ ہمارے یہ امام دیکھ رہے تھے کہ کبھی فلاں پردہ دار کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا تھا، کبھی فلاں پردہ دار کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا تھا، کبھی فلاں پردہ دار کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا تھا، کبھی زینب کی سر سے چادر کو چھینا جا رہا تھا، کبھی ام کلثوم کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا تھا۔ عزاداروں بس اتنا نہیں ہے، ان ظالموں نے ان بیویوں کو قید کیا ہے، بے پناہ نے اونٹوں پہ انہوں نے سوار کیا، کبھی ان بیویوں کو کوفہ کے بازار میں پھراتے ہیں، کبھی شام کے بازاروں میں پھراتے ہیں۔ عزاداروں رلاتی تو یہی بات ہے۔ سید سجاد سے جب پوچھا گیا کہ اے امام یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں پہ پہنچی، امام نے یہ نہیں بتایا کہ جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا، یہ نہیں کہا کہ جب میرے جوان بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ جب میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، یہ نہیں کہا کہ جب میرے بابا کا سر ان کے تن سے جدا ہوا تھا، بلکہ فرمایا الشام الشام الشام۔ امام نے 3 دفعہ شام کا نام لیا، کہا سب سے زیادہ مجھے تکلیف شام کے دربار میں ہوئی۔ اے امام بتائیے تو صحیح شام میں کیا ہوا تھا؟ امام نے فرمایا دربار یزید سجا ہوا تھا، یہ لعین اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے، یہ یزید کہہ رہا تھا مجھے یہ تو بتاؤ حسین کی بہن زینب کدھر ہے، اور شکی انگلیوں کے اشارے سے کہہ رہے تھے وہ خواتین کے جھنڈ میں، ان خواتین کے حالے میں جو بی بی بیٹھی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم المعصومين عليهم الصلاة والسلام۔ خدایا بواسطہ محمد وآل محمد کا حاضرین و ملتمسین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ خدایا ان بچوں کے والدین کے، ان بچوں کے، ان کے عزیز و اقارب کے،
ان کے اساتذہ کے، ان کے دوست و احباب کے، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا انہیں اپنے مقاصد عالیہ میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ خدایا انہیں اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔